کہا جا رہا ہے کہ یہ بار بار آئے گا، اور پہلے بھی آیا ہے، 2010 میں بھی آیا ہے، 2020 میں بھی آیا ہے. تو اس کا مؤثر حل کیا ہے کہ اس تباہ کاری کی جو صورتحال ہے اس کو کم کیا جا سکے؟ تو اس کے لیے آج ہمارے ساتھ جو شریک گفتگو ہیں وہ ڈاکٹر پروفیسر نعمان صاحب ہیں. ڈاکٹر پروفیسر نعمان صاحب NED میں ڈین ہیں اور ڈان میں لکھتے بھی ہیں، اور سماجی ایشوز پہ بہت زیادہ نظر رکھتے ہیں، خاص کر ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کہ کس طرح ایک بہتر سماج ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. ان کے ساتھ جو دوسرے ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہوں گے محترم جناب سینیٹر تاج حیدر صاحب ہیں. اس وقت تھر میں ہیں، لیکن ان کی کمٹمنٹ تھی ہمارے ساتھ کہ وہ ہمارے آج کی اس گفتگو میں یہاں ہوتے تو یہاں آپ کے سامنے ہوتے، لیکن اس ساری صورتحال میں ان کو اسائنمنٹ ملی ہے تھر میں، تو وہ تھر میں ہیں. لیکن ان کا بھی شکریہ کہ وہ اپنی بہت ساری مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے ہمارے ساتھ زوم پہ اس وقت ہیں. تو پہلے آج ہم گفتگو کا آغاز جو کریں گے وہ سینیٹر تاج حیدر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں. حکومت کیا سوچ رہی ہے، حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے، اس حوالے سے تاج صاحب فیلڈ میں ہیں، وہ بتائیں گے کہ اس ساری صورتحال میں کیا بہتری کی امید رکھی جا سکتی ہے. محترم جناب سینیٹر تاج حیدر صاحب. صورتحال آپ کے سامنے ہے، لوگ پریشان ہیں. ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کھانا بھی کھاتے ہیں، گھروں میں بھی رہتے ہیں. خدا نہ کرے کہ ان دنوں میں ہائی ٹائیڈ آ جائے، سمندر پانی لینے سے منع کر دے، اور پھر کیا صورتحال ہو. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. ڈاکٹر پروفیسر نعمان صاحب ایسے ایشوز پہ بہت زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں. NED یونیورسٹی میں ڈین ہیں اور لکھتے ہیں اور فکر کرتے ہیں سماج کے لیے. ڈاکٹر پروفیسر نعمان صاحب ہمارے ادارے کے وائس چیئرمین ہیں اربن ریسورس سینٹر. بہت شکریہ زاہد. اور ہمارے جو مقررین تھے، ساتھی جو فیلڈ میں موجود تھے، تاج حیدر صاحب، سولنگی صاحب اور مختار صاحب، ان سب نے صورتحال تو آپ کے سامنے پیش کی. میرا خیال ہے مختلف میڈیا رپورٹس بھی وقتاً فوقتاً آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ صورتحال کس طرح سے بلڈ اپ ہوئی. میں آپ کے سامنے جو سائنسی بنیاد پر یہ صورتحال جو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں اس پہ کچھ بات کروں گا کہ یہ صورتحال کیسے بلڈ اپ ہوئی ہے. یعنی جس نوعیت کی فلڈنگ اور اننڈیشن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، سیلابی کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل غیر معمولی ہے اور ماضی میں اس قسم کی صورتحال پہلے نہیں ہوئی. اور جیسے موسمیاتی امور کے ماہرین ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ صورتحال آئندہ بھی ہوتی رہے گی. اس کے یہ آخری بارشوں کا سلسلہ یا آخری فلڈنگ کی کیفیت نہیں ہے، یہ کیفیت بار بار ہوگی، کیونکہ اس کے جو محرکات ہیں وہ مقامی نہیں ہیں، وہ بین الاقوامی سطح کے ہیں، گلوبل ایشو ہے. ایک طویل عرصے سے یہ بات جو کلائمیٹ کے ماہرین ہیں، موسمیاتی امور کے ماہرین ہیں، وہ ہمارے سامنے پیش کرتے رہے ہیں کہ موسم بدل رہا ہے، اور موسم بدلنے کے اس نتیجے میں کچھ علاقے ہیں، کچھ ریجنز ہیں جو بہت زیادہ متاثر ہوں گے بنسبت دوسرے علاقوں میں. اور پاکستان ایک طویل عرصے سے سرخ ریڈار پہ موجود تھا، جس میں یہ تنبیہ کی جاتی رہی تھی کہ موسمیاتی تغیرات جو ہے پاکستان ان چند ممالک میں سے ہے جو پہلی ایسٹیمیٹ کے مطابق 7واں سب سے زیادہ متاثر ملک تھا، اور چند مہینوں کے دوران اس کی جو ریٹنگ ہے وہ مزید آگے چلی گئی اور ہم 5ویں سب سے زیادہ متاثر ملک بن گئے ہیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ جو موجودہ صورتحال خاص طور پہ پاکستان کے جنوبی صوبوں میں ہے، سندھ اور بلوچستان میں، اور پاکستان کے دوسرے صوبوں میں جس میں KP اور پنجاب کا صوبہ شامل ہے، خاص طور پہ جنوبی پنجاب، انہوں نے بھی یہ ایکسپیرینسز
بہت شدت کے ساتھ کی ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس میں 3 بنیادی چیزیں ہیں جو ضرورت سے زیادہ انٹینس ہو گئی ہیں، جن کی جو شدت ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ جو بارشوں کا اوورال ڈیوریشن ہے اس میں بڑا اضافہ ہوا ہے، اور جو موسمیاتی ماہرین ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس میں مزید اضافہ ہوگا، جس کو ہم عام طور پہ مانسون کا سیزن کہتے تھے، وہ عام طور سے 9 یا 10 ہفتوں پہ مشتمل ہوتا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ایک پری مانسون کا اسپیل آیا، پھر اس کے بعد ابھی تک اس بات کی گنجائش ہے کہ ستمبر کے وسط میں یا ایون اس کے بعد بھی بارشیں ہوں گی۔ دوسری چیز جو تھی وہ ان بارشوں کی شدت تھی، یعنی اس دفعہ مختلف قسم کے جو ہمارا بیس لائن میٹیورولوجیکل ڈیٹا یا موسمیاتی ڈیٹا ہے، خاص طور پہ جو بارشوں کے حوالے سے ہے، اس کے کئی ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ بیس لائن جو انفارمیشن ہے ہمیں بتاتی ہے کہ کئی گنا زیادہ بارش ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمارے پاس جو انتظامات تھے وہ مؤثر طور پہ نہیں تھے۔ اب بات یہ ہے کہ بارش ہونے سے تو انسانی جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، کہ بارش ہوتی ہے تو پانی جو ہے وہ اپنے راستوں سے، جو اس کے مقرر کردہ راستے ہیں، اس سے گزر کے جو واٹر باڈیز ہیں، جس میں دریا شامل ہیں، جس میں آخر میں سمندر آ جاتا ہے، کچھ کیسز میں جہاں ہمارے پاس جو لیکس ہیں، جھیلیں ہیں، وہاں تک یہ پانی پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے جو نقصان کا باعث ہوتی ہے وہ یہ کہ جو انسانی آبادی ہے، جس کو ہیومن سیٹلمنٹس ہم کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں، وہ ہیومن سیٹلمنٹس کسی ایسی غیر موضوع جگہ پر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بارش کی شدت اور دوسرے موسمیاتی فیکٹرز کی شدت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اصل چیز غور طلب یہ ہے کہ یہ جو ہیومن سیٹلمنٹس ہیں، جو ظاہر پورے طول و عرض میں اس ملک کے اور دیگر خطوں کے پھیلے ہوئے ہیں، ان کو کس طرح سے ہم اس قابل بنا سکیں کہ جب یہ موسمیاتی اثرات مرتب ہوں، اس کی شدت ہم ایکسپیرینس کریں، تو یہ کم سے کم نقصان پہنچائیں اور انسانی آبادی اس سے کم متاثر ہو۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیشہ ہر علاقے میں، ہر خطے میں بارش کے پانی کے نکاس کا ایک قدرتی نظام ہے، اور ہمارا ملک خصوصاً اگر آپ دیکھیں تو اس میں نارتھ ٹو ساؤتھ ڈرینیج کا ایک قدرتی نظام موجود ہے۔ ہمیشہ جو پانی ہے وہ شمال کی طرف سے جنوب کی طرف ٹریول کرتا ہے، اور اس کے جو راستے ہیں ہماری ٹوپوگرافی میں، اگر آپ ہماری جغرافیائی نقشے کو غور سے دیکھیں تو وہ بھی متعین ہے۔ ایسے راستے ہیں کہ جو عام دنوں کے اندر خشک رہتے ہیں، لیکن جب برسات ہوتی ہے تو وہاں سے پانی کا نکاس ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، مدتوں سے یہ بات لوگوں کو پتہ ہے، مقامی کمیونٹیز اس سے واقف ہیں، اور عام طور پہ وہ مقامی کمیونٹیز جو تھیں وہ اس کی کوشش کرتی تھیں کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ اپنے آپ کو ان راستوں سے باخبر رکھیں اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں۔ ایون دریا جو اپنے راستے بدلتے ہیں، آپ نے غور کیا ہوگا کہ دریا کا جب پارٹ وسیع ہوتا ہے تو اس میں ایک فائنل ویٹ ایج آتی ہے، ہماری پلاننگ کی لینگویج میں اس کو فائنل ویٹ ایج کہتے ہیں، کہ جو دریا اپنی انتہائی حد تک جا سکتا ہے۔ آپ سب نے وہ خوفناک ویڈیوز دیکھی ہوں گی جو سوات سے ہمیں ملی تھیں، جس کے اندر بہت سے جو بہت ہی غیر معمولی ریزورٹس اور ہوٹلز تھے، وہ ایک کھلونے کی طرح سے منتشر ہو گئے، مسمار ہو گئے، اور لوگوں نے اس پہ یہ حیرانگی کا اظہار کیا کہ ایسا کیسے ہوا۔ اصل میں وہ دریا کے اندر بنے ہوئے تھے۔ میرا ایک ساتھی کلاس فیلو جو آرکیٹیکٹ ہے، جو سوات میں ہی رہتا ہے اور سوات میں کام کرتا ہے، پچھلے 25 سال سے وہ لوگوں کو اس بارے میں خبردار کر رہا تھا کہ یہاں پر کنسٹرکشن نہ کرو، یہ دریا ہے، اور لوگ اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیتے تھے کہ یہاں تو بہت دنوں سے کوئی پانی نہیں آیا، بارش نہیں۔ اس نے کہا جب بھی بارش ہوگی یا جب بھی دریا اپنی اصل شکل میں آئے گا تو یہ اسی نوعیت کی تباہی مچائے گا، اور یہ جو کچھ آپ نے بنایا ہے دریا کے آگے کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اور یہ اس کو بہا کے لے جائے گا، اور آپ نے دیکھا کہ یہ بات صحیح ثابت ہوئی۔ تو ہمارے پاس پچھلے دنوں، پچھلے کئی دہائیوں سے خاص طور پہ جو ڈیولپمنٹ انٹرونشنز ہوئی ہیں، اس میں جو قدرتی راستے ہیں، ہماری ٹوپوگرافی ہے، ہماری جغرافیائی حقیقتیں ہیں، اس کا ہم نے خیال نہیں رکھا، اور جگہ جگہ پر ایسی ڈیولپمنٹس کی ہیں جس میں انفراسٹرکچر کا ڈیولپمنٹ بھی شامل ہے، جس میں سڑکیں شامل ہیں، جس میں بند شامل ہیں، جس میں پانی کی مختلف ریزروائرز شامل ہیں، جس میں رہائشی علاقے شامل ہیں، کمرشل اسٹیبلشمنٹ شامل ہیں، صنعتوں کی زون شامل ہیں۔ یہ سب کے سب جو ہیں یہ ان راستوں کے یا تو بالکل ساتھ تعمیر کیے گئے ہیں، یا کئی جگہوں پر انہوں نے ان راستوں کو بلاک کیا ہے،
اور یہ کثرت سے آپ دیکھیں گے کہ ہمیں اس کی شواہد مل رہے ہیں اب جب کہ موسمیاتی صورتحال واضح ہو رہی ہے۔ دوسری ایک چیز یہ ہوئی ہے کہ جو ہمارے پاس ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے کئی دہائیوں سے، وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی بنیاد پہ ہوئی ہے۔ ایک پروجیکٹ ہے جس کے تحت ایک ہائی وے ڈیولپ کرنی ہے، ایک پروجیکٹ ہے جس کے تحت کوئی بائی پاس ڈیولپ کرنا ہے، ایک پروجیکٹ ہے جس کے تحت ہمیں غلے کے گودام بنانے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ڈیولپمنٹ کسی مربوط منصوبہ بندی کے بغیر ہوتی ہے تو ہمیں لارجر پکچر سمجھ میں نہیں آتی کہ جب کبھی بھی جو وہ اثرات جو بظاہر ہم سے مخفی ہوتے ہیں جب وہ سامنے آئیں گے تو کیفیت کیا ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ جو انفراسٹرکچر کسی بھی پرپس کے لیے ڈیولپ کیا گیا تھا وہ سب کا سب متاثر ہوا۔ کتنی جگہوں پہ جو غلے کے گودام تھے ان میں پانی داخل ہو گیا، کتنی جگہیں ایسی تھیں کہ جہاں سڑکوں کو تعمیر کرنے میں خاص طور پہ جو پشتے بنائے گئے تھے وہ پشتے جو تھے وہ مسمار ہو گئے کیونکہ پانی کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ وہ پشتے ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکے۔ وہ پشتے اس طرح سے بنائے گئے تھے کہ اس میں پانی کے بہاؤ کے لیے کوئی اوپننگ نہیں چھوڑی گئی جیسے کہ عام طور پہ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو آئسولیٹڈ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس تھے انہوں نے وقتی طور پہ تو ہمارے بہت سے جو پرپسز تھے شاید انہوں نے سرو کیا ہوں، لیکن جو ایک مجموعی فائدہ علاقے کو یا اس خطے کو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو سکا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اکثر علاقوں کے اندر جو آمد و رفت اور ایکسیس کے روٹس ہیں وہ بہت محدود ہیں۔ ابھی تک بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر ہماری آبادی جو ہے کہ وہ لوگ جو براہ راست فلڈنگ سے متاثر ہوئے ہیں وہ پانی میں گھرے ہوئے ہیں اور ان کو بعض جگہوں پہ کشتیوں کے ذریعے سے نکالا جا رہا ہے، بعض جگہوں پہ جہاں صورتحال اور دشوار گزار ہے تو ہوائی راستوں کے ذریعے سے ان کو ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ تو بنیادی بات یہ کہ جو ہمارے ایکسیس کے راستے تھے وہ آل ویدر نہیں تھے، پانی آنے کی صورت میں ان میں سے اکثر راستے ایسے تھے جو غیر فعال ہو گئے اور اس کی وجہ سے پھر بہت سی دشواریاں پیش آئیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو مسئلے کا پس منظر اور اس کا تجزیہ تھا۔ اب سوال جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ اب کیا کیا جائے، یعنی اس کے آگے کا جو مستقبل کا جو راستہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے چند بنیادی جو اصول ہیں اس نوعیت کی صورتحال میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کسی بھی ڈیزاسٹر کی سچویشن میں، قدرتی آفت کی سچویشن میں 4 سٹیجز ہوتے ہیں۔ پہلا سٹیج ریسکیو کا ہوتا ہے، انسانی جان کو بچانا، اس سے متعلق جو اثاثے ہیں ان کو بچانا، مال مویشی اگر بچائے جا سکتے ہیں ان کو بچانا، یہ ریسکیو کا ایفرٹ ہے۔ اس میں بتدریج سب سے پہلے آپ انسانی جان کو بچاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو دوسرے ایسٹس ان سے متعلق ہوتے ہیں ان کو بتاتے ہیں تاکہ نقصان کو کم سے کم کیا جا سکے۔ دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ایفرٹ کسی حد تک مکمل ہو جاتی ہے تو وہ آبادی جو براہ راست اس کیفیت سے متاثر ہوتی ہے اس کو آپ ریلیف فراہم کریں۔ اس کی مختلف شکلیں آپ نے دیکھی، کہیں پر لوگ وہاں پر خوراک لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، کہیں لوگوں کو کپڑے پہنچائے جا رہے ہیں، ادویات پہنچائی جا رہی ہیں، ان کو طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں، کسی ایسے محفوظ مقام پہ ان کو اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے جن مقامات پر اس آفت کی ایکسیس نہ ہو۔ تو یہ ریلیف کا فیز ہوتا ہے، یہ بھی عام طور پہ شارٹ لیوڈ ہوتا ہے کیونکہ آپ جس آبادی کو ریسکیو کر کے کسی محفوظ مقام پہ پہنچاتے ہیں وہاں کچھ عرصے تک ہی ان کی اس طرح سے دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ اس آبادی کی بھی اپنی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ باقاعدہ اپنی نارمل لائف کی طرف واپس آئے، اور جو ارباب اقتدار ہوتے ہیں ان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جو اگلا سٹیج ہے اس آبادی کو واپس اپنی سرگرمیوں میں انگیج کرنے کا وہ دوبارہ سے آئے۔ تیسرا فیز ہوتا ہے ریہیبلیٹیشن کا۔ ریہیبلیٹیشن کا جو فیز ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے، آپ واپس جا کے ان تمام لوکیشنز کا معائنہ کرتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں، کون سی لوکیشنز ہیں جو فوراً قابل استعمال ہو سکتی ہیں، کون سی لوکیشنز یا کون سے خطے ایسے ہیں جہاں پر کسی انٹرونشن کی ضرورت ہے، ان کو قابل استعمال بنانے کے لیے کسی انگیجمنٹ کی ضرورت ہے، کسی انٹرونشن کی ضرورت ہے۔ جیسے بھی تاج حیدر صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس جو زرعی علاقے ہیں اس میں اگلی فصل کے لیے دشواریاں ہیں کیونکہ پانی جو ہے ابھی وہاں سے اس کا نکاس ہوا نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ دشواریاں مزید بڑھیں گی، لوگوں میں مایوسی کا اضافہ ہوگا کہ جب وہ دیکھیں گے کہ ان کی لائیولیہڈ جو ہے وہ واپس نہیں آ رہی۔ لیکن ریہیبلیٹیشن جو ہے وہ صرف انہی جگہوں پہ پاسبل ہو سکتی ہے جہاں پر اس سے متعلق جو کنڈیشنز ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں۔ جہاں کنڈیشنز ایسی نہیں ہے کہ لوگ واپس جا سکیں وہاں آپ لوگوں کو زبردستی واپس نہیں بھیج سکتے۔ چوتھا فیز جو ہے وہ ہے ری ڈیولپمنٹ کا۔ ری ڈیولپمنٹ وہ فیز ہے
جو اکثر اس سے پہلے آنے والی آفات میں دیکھا گیا ہے کہ اس میں ہم سب سے زیادہ جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ وہ فیز ہوتا ہے کہ جس میں سب سے زیادہ ڈیپ تھنکنگ کی، بہت تفصیل کے ساتھ تمام امور کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور اس کو منصوبہ بندی کے بغیر کرنا انتہائی نامناسب ہوتا ہے۔ اکتوبر 2005 کا زلزلہ ہم سب کی نظروں میں ہوگا، کم سے کم وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارے میں دیکھا یا وہاں کام کرنے کا اتفاق ہوا۔ آپ سب نے دیکھا کہ زلزلہ ایک اور قسم کی آفت ہوتی ہے، اس میں بہت سارے ایسے علاقے تھے جو بالکل ناقابل استعمال رہ گئے، جہاں پر سیٹلمنٹ کی کیفیت جو تھی وہ پاسبل ہی نہیں تھی۔ اس میں کچھ ایسے بڑے سیٹلمنٹ جیسے مظفر آباد تھا، مانسیرا تھا، ان کو ری ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، بالاکوٹ تھا۔ اکثر جگہوں پہ دیکھا یہ گیا کہ چونکہ وہاں پر کوئی مربوط منصوبہ بندی نہیں ہوئی، لہٰذا جو ری ڈیولپمنٹ کی پروسیس تھی اس میں بھی وہی نقائص رہ گئے جو اس سے پہلے تباہ شدہ سیٹلمنٹ میں تھے۔ تو یہ غلطی ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، جبکہ جو اس میں صحیح طرز عمل ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ نئے سرے سے زمینی حقائق کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ان خطوں میں ہم سیٹلمنٹس کو دوبارہ سے آباد کر سکتے ہیں جہاں پر نقصان کا کم سے کم اندیشہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سے کنیکٹڈ انفراسٹرکچر جو تباہ ہوا ہے اس کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کے وقت یہ دیکھیں کہ جن وجوہات کی وجہ سے وہ تباہی آئی تھی ان وجوہات کو ہم صحیح طور پہ اپنے نئے پلان اور ڈیزائن کے اندر انکارپوریٹ کریں۔ اکثر جگہوں پہ بہت سے مفادات بھی ایک طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے آپ ہمارے دوستوں کی بات سن رہے تھے کہ مقامی مفادات ہوتے ہیں جس میں لوگ چاہتے ہیں کہ جو نیا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے اس سے جو کچھ اب لوگ وہاں سے متعلق ہیں اور جو وہاں بااثر لوگ ہیں وہ اپنے اپنے مفادات سامنے رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان مفادات کو کسی نہ کسی طرح سے تحفظ فراہم کیا جائے۔ ایک اچھی منصوبہ بندی ہمیشہ ان چیلنجز کو ان کا سامنا کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ ان سارے مفادات کو جو کہ ایک حقیقت ہیں ان کو منصوبہ بندی کا حصہ بنایا جائے تاکہ نئے سرے سے جو سیٹلمنٹس ہم پلان کریں، ڈیولپ کریں، اس کے اندر کسی طور پہ بھی یہ خامیاں نہ ہوں جس سے نقصان ہو سکے۔ سندھ کا سیٹلمنٹ پیٹرن آپ دیکھیں تو وہ ویسے ہی بہت غیر معمولی ہے۔ آپ دیکھیں سندھ پاکستان کا سب سے زیادہ اربنائزڈ صوبہ ہے۔ جو بھی پچھلا سینسس ملک کا ہوا تھا 2017 کا، اس میں ہی ہمیں معلوم ہوا کہ 52% آبادی جو سندھ کی ہے وہ اربن ہے، لیکن یہ اربنائزیشن بہت غیر معمولی ہے۔ اس اربنائزیشن کی جو شکل ہے وہ شاید ملک کے دوسرے علاقوں سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اس فگر کو سامنے رکھنے کے بعد آپ ایک اور فگر پہ نظر ڈالیں کہ سندھ کی 1/3 آبادی کراچی میں رہتی ہے، اور یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ ان تمام اعداد و شمار کو جو سینسس نے ہمیں دیے ہیں اس کو صحیح مان لیں۔ اس پہ بہت سے جو ڈیموگرافرز ہیں، پاپولیشن افیئرس کے ماہرین، ان کے تحفظات ہیں، اور انہوں نے وہ تحفظات سائنسی ریسرچ کے ذریعے سے عوام کے سامنے بھی رکھے ہیں، پالیسی میکرز کے سامنے بھی رکھے ہیں، اور یہ بات کسی حد تک درست معلوم ہوتی ہے کہ ان اعداد و شمار کو اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن بالفرض اگر ہم ان کو صحیح مان بھی لیں تو آپ سوچئے کہ ایک علاقہ، ایک ڈویژن جو ہے وہ پورے صوبے کی 1/3 آبادی اکوموڈیٹ کرتا ہے، اور اس آبادی میں مختلف وجوہات کی وجہ سے اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ سیلابوں کے نتیجے میں، بارشوں کے نتیجے میں خاصی بڑی آبادی پورے ملک سے یہاں آ چکی ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ کلائمیٹ انڈیوسڈ مائگریشن ایک سائنٹیفک ٹرم ہے، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جو آبادی اپنی پلیس آف اوریجن، جہاں سے وہ بلانگ کرتی ہے، جہاں رہتی ہے، اگر وہ اپنی زندگی، اپنی رہائش وہاں قائم نہیں رکھ سکتی تو پھر وہ کسی دوسرے علاقے کا رخ کرتی ہے، اور دوسرے علاقے کی جو چوائس ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنے علاقے سے بہتر علاقے کی چوائس ہوتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک علاقے کے اوپر جو آبادی کا دباؤ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کیفیت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ خالی سندھ کے نہیں، دوسرے علاقوں کے بھی بہت سے ایسے افراد ہیں جو کراچی میں آ کے سکونت اختیار کریں گے۔ عام طور پہ مفروضہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سکونت جو ہے یہ عارضی ہوگی، لیکن کم سے کم 2005 کے زلزلے کے حوالے سے، سوات میں ملٹری آپریشن کے حوالے سے، 2010 کے فلڈز کے حوالے سے، ابران کے 2013 کے زلزلے کے حوالے سے، میں اپنی تحقیق اور اپنے ساتھیوں کے کام کے حوالے سے یہ بالکل
یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کافی تعداد میں لوگ جو یہاں بس جاتے ہیں وہ پھر یہیں سکونت اختیار کر لیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ شہر کی آبادی اور اس کے انفراسٹرکچر پر ایک اور قسم کا لوڈ بڑھ جاتا ہے۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے اگر شہر کے پاس اپنے انفراسٹرکچر کو ریوائیو کرنے کی، اس کو دوبارہ سر نو بہتر بنانے کی گنجائش اور صلاحیت ہو، لیکن یہ بات بھی ایک بہت زیادہ غیر معمولی ہے کہ اتنا بڑا صوبہ جس کے اندر پیداوار کے، روزگار کے، معیشت کو اور آگے بڑھانے کے اتنے مواقع ہوں، اس کے اندر ہمارا جو سیٹلمنٹ پیٹرن ہے وہ اتنا ان ایون ہو کہ ایک علاقہ میں آبادی بہت زیادہ ہے، باقی جو شہر ہیں وہاں نہ صرف آبادی کم ہے بلکہ وہاں پر جو عام طور پہ زندگی گزارنے کی بنیادی سہولتیں ہیں وہ بھی کم ہیں، اور ان کی جو اوور آل کوالٹی ہے اس میں بتدریج کمی آتی جا رہی ہے، وہ چیلنج ہوتی جا رہی ہیں۔ تو مختصراً میں آخری بات یہ کہوں گا کہ یہ جو پہلے 2 فیزز جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، ریسکیو اور ریلیف، یہ تو ابھی تک جاری ہیں کیونکہ بہت سے لوگ ابھی بھی ان آفتوں میں گرے ہوئے ہیں، لیکن دوسرے جو 2 فیزز ہیں جس میں ریہیبلیٹیشن کا مرحلہ ہے اور اس کے بعد سب سے اہم معاملہ جس کو ہم لانگ ٹرم پلاننگ یا ری ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، وہ اس کے بعد آنے والا ہے، اور یہ بہت زیادہ ریسورس انٹینسو ایکسرسائز ہوتی ہے، اس میں بہت سے وسائل درکار ہوتے ہیں۔ بعض اوقات جو حکومتیں ہیں وہ اپنے ترقیاتی فنڈز کے ذریعے سے اس کے ٹارگیٹس کو پورا نہیں کر سکتی، بین الاقوامی اداروں کی مدد لینی ہوتی ہے، دوسرے اسٹیک ہولڈرز کی اسسٹنس اس میں حاصل کرنی ہوتی ہے۔ یہ تمام معاملات ہیں جو ہمیں سامنے رکھنے چاہیے، اور ان سب سٹیجز کو جس وقت بھی یہ حکام جو ہیں اس کے اوپر کام کریں، جو مقامی آبادی کی ایسپریشنز ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ بدقسمتی سے کافی عرصے سے ہمارے پاس کوئی فعال لوکل گورنمنٹ نہیں ہے۔ عام طور پہ یہ تمام معاملات جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، جس میں مختلف اہلکار، مختلف حکومتی نمائندے علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں، یہ میونسپل کونسلرز کے لیول کے کام ہیں۔ اپنی آبادی کو باخبر رکھنا، ان کو ترقیاتی عمل سے انگیج رکھنا، خطرات کے بارے میں آگاہ کرنا، یہ سب جو نچلی سطح ہے حکومت کی، یہ ان کے کام ہے۔ جتنا جلدی ہم یہ بات سمجھ جائیں گے شاید ہمارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا، اور یہ پورے ملک کا المیہ ہے کہ ہمارے پاس جو اپر 2 ٹیئرز ہیں گورنمنٹ کے وہ تو آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن جو لوئسٹ ٹیئر ہے جس کا عوام سے سب سے گہرا تعلق ہوتا ہے، جو ان کے ڈے ٹو ڈے افیئرس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتے۔ اور یہی ایک بڑی صورتحال ہوتی ہے کہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کو حکومت نظر نہیں آ رہی۔ حکومت کیسے نظر آئے گی جب کہ ان کی تعداد تھوڑی ہے اور ان کے جو اہلکار ہیں وہ ہر جگہ پہنچ نہیں سکتے۔ جو انگیجمنٹ، جو اپنی بات آگے پہنچانے کا ذریعہ ہے، میرا خیال ہے کہ جو ہماری لوکل گورنمنٹ کا ٹیئر ہے، جو ہمارا آئین بھی جس کی ایک بہت واضح ریفرنس دیتا ہے، ہمارا جو آئین کا آرٹیکل 140A ہے، وہ براہ راست بتاتا ہے کہ ہر صوبے میں ایک معقول اور فعال لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے۔ امید ہے کہ یہ آفت جو ہے، جہاں اس نے بہت سے نقصانات ہماری آبادی کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے ساتھیوں کو پہنچائے ہیں، وہ ہمارے لیے آنکھیں کھولنے کا باعث ہوگی، اور ہم اس آفت سے سبق لے کے جو اگلا اسٹیپ ہے وہ زیادہ عقل مندی کے ساتھ دیں گے۔ آپ تمام دوستوں کی توجہ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اب ہم ان سے پہلے بات کریں، ہمارے ساتھ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ناہید ابڑو صاحبہ نے، اور یہ بدین سے آئی ہیں اور اپنے گاؤں کا دکھڑا سنانے کے لیے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، تو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب کی بہت ممنون اور مشکور ہوں کہ مجھے یہ احساس بخشا گیا، خصوصاً سراج کی کہ انہوں نے مجھے دعوت دی یہاں آنے کی۔ اور 5 منٹ ہیں، 5 منٹ تو بہت کم ہوتے ہیں بولنے کے لیے۔ ہمارا بدین جو ہے وہ بالکل ایسے سمجھیں بالکل ڈوبا ہوا ہے، اور ابھی جو ایک گاؤں ہے وہ تو بالکل پانی کے اندر بالکل ڈوب گیا ہے۔ وہاں پر لوگ جو ہے بھوک سے بھی جو ہے بدحال ہیں، اور جو آپ سمجھیں کہ 35,000 جو گھر ہیں نا وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ اس میں سے جو فلی جو ہیں بالکل وہ یہ جو ہے اتھینٹک ہے، میرے پاس جو ہے وہ گورنمنٹ کی وہاں سے جو ہے وہیں سے میں انفارمیشن لائی ہوں۔ اور ویسے بھی ہم لوگ سارا دن پھرتے رہتے ہیں ادھر فلڈ کے حوالے سے،
تو یہ ہے کہ فلی ایک تو پارشل ہیں، ایک فلی جو ہیں بالکل 12,000 جو ہے وہ فلی جو ہے وہ گھر ڈیمیج ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں جانور جو ہیں ظاہر ہے گھاس وغیرہ بھی نہیں ہے، انسانوں کے لیے خوراک نہیں ہے تو جانوروں کے لیے کہاں سے آئے گی؟ وہ بھی بھوک کی وجہ سے اور جو ہے مر رہے ہیں. بچے جو ہیں وہ تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں کیونکہ اتنے لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں اور جو ہے ٹینٹ بھی نہیں ہے ہمارے لوگوں کے پاس. ابھی بھی رستے پہ میں آ رہی تھی، پورا رستہ جو تھا وہ بھرا ہوا تھا لوگوں کے حوالے سے، عورتیں تھیں، بچے تھے. کس کے پاس تو ٹینٹ تھا، کس کے پاس تو بالکل ٹینٹ تھا ہی نہیں. وہ کھلے آسمان کے نیچے بیچارے بیٹھے ہوئے تھے اور جو ہے تڑپ رہے تھے. پانی کی سہولت نہیں ہے، کہاں سے آئے اتنا پانی جو لوگ جو پئیں، کیونکہ وہ تو پانی جو جس میں ڈوب رہے ہیں وہ تو پینے کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ پئیں. تو اس حال میں جو نہ کپڑوں کی سہولت ہے، ظاہر ہے جن کے گھر تباہ ہو گئے. اب سمجھے کہ چودھری دین مومن کل ڈوبا ہے، کل یا پرسوں ڈوبا ہے، پرسوں رات کو ڈوبا ہے. سارے لوگ جو ہیں بے گھر ہو گئے، پانی میں اتنے وہ گھر ہیں وہ باہر کھڑے ہوئے ہیں. اور اتنا بدحال ہے کہ جو ہے لوگ اب چھیننے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ کوئی گاڑی آئے تو اس سے لے کے ہم لوگ جو آٹا کھائیں. میرے پاس جب عورتیں آتی ہیں تو یہ ہے کہ اس طرح سے کہ بلا ٹھیک ہے اور کچھ نہیں ہے تو آپ کے پاس روٹی ہے، ہمیں آج کی تو روٹی دے دیں تاکہ ہم پیٹ بھر کے کھا سکیں. ایسی حالت ہے وہاں کی بدین کی. تو آپ اگر آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ خود جو ہے سارے سندھ کی حالت ایسی ہے. لیکن میں خصوصاً اب جہاں پر رہتی ہوں اس حوالے سے بات کروں گی. جہاں میری آفس ہے وومن ڈیولپمنٹ ایسوسیشن کی اور جہاں پر میرا گھر بھی ہے تو وہاں بھی آپ پیچھے آ کے دیکھیں گے کہ بالکل ڈوبا ہوا ہے. اور جب یہ فلڈ آیا تھا تو لوگ جو تھے وہ ہمارے پاس تو کشتیاں نہیں تھیں نا، کشتیوں کی سہولت کہاں سے آیا لوگوں کو؟ تو وہ جو چرپائیاں تھیں نا، چرپائیاں اس پہ وہ جو ٹائر ہوتے ہیں نا رکھ کے نیچے پانی میں، اور اس پہ چرپائی پہ جو لوگ جو تھے وہ اس کو پار کر رہے تھے. پھر ایک دوسرے کو ہاتھ دے، پھر سامان جو بھی ملے کہیں سے یا خرید کے لائے گھروں تک جانے کے لیے یا کیمپ تک جانے کے لیے، تو وہ بھی جو ہے اس میں ڈال کے ایک دوسرے کو رسا باندھ کر وہ جا رہے ہیں. ابھی تک بھی جہاں میں رہتی ہوں شہر کا علاقہ، لیکن وہ بھی پیچھے سے بالکل ڈوبا ہوا ہے. تو جو گھر ہیں وہ بالکل گرے ہوئے ہیں. آپ کہیں گے تو میں نے تصویریں جو ہے لیپ ٹاپ میں ہیں، میں ہمارے پاس جہانگیر کے پاس ہے جو میرا بیٹا ہے، تو آپ کو دکھا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. ہاں تو یہ ہے کہ اگر میں 2011 میں جو تھا وہ ہم نے جو تھا وہ جیسے دیا تھا لوگوں کو، تو اس طرح سے اگر ہم آپ لوگ یہاں سے توسط سے کرتی ہوں کہ اگر آپ لوگ مدد کرنا چاہیں بدین کے لیے، سارے سندھ کے لیے، تو وہ تو بہت بہتر ہے. ہر کوئی اپنے علاقے کی بات کرے گا جو لازمی سندھ کے لوگ ہوں گے، اور اگر آپ بدین کی کریں. اور اچھا آپ نے ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کہی، آپ ابھی جو ہے ریہیبلیٹیشن کریں، جلدی سے جو ہو سکتا ہے وہ ریہیبلیٹیشن ہوتا ہے. لوگوں کو سیٹل کریں، ٹیمپریری کریں، لیکن کریں تو صحیح. کہیں ان کے جو گھر ٹوٹے ہیں ان کو گھر بنا کے دیں، کچے یا پکے. پانی کی سہولت کریں، کپڑوں کی سہولت کریں، خوراک کی سہولت کریں، ٹینٹ کی سہولت کریں، بیماری سے بچاؤ کے لیے کیمپیں لگائیں، وہاں پر دواؤں کی سہولت کریں. اور جو آپ سے اگر جو پہنچتا ہے وہ بدین ضلع کے لیے کریں. ہمارے لوگ بہت پریشان ہیں، بچے پریشان ہیں، عورتیں پریشان ہیں، سب لوگ پریشان ہیں. اور وومن ڈیولپمنٹ ایسوسیشن کے تعاون سے ہم لوگوں نے ابھی 220 جو ہے وہ راشن ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، اور 100 جو ہے ابھی جو ہے انشاءاللہ وہ بھی ڈسٹریبیوٹ ہوگا. اور لیکن یہ تھوڑا سا ہے، اتنی بڑی آبادی کے لیے یہ تھوڑا سا ہے، کہاں سے آئے اتنا؟ اگر آپ لوگ سب لوگ جو کریں گے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اور ہمارے لوگ جو ہے وہ بچ جائیں گے. بہت شکریہ ناہید ابڑو صاحبہ نے اپنا، جیسے میں نے پہلے کہا تھا ان کی بات کرنے سے پہلے، کہ اپنے گاؤں کا دکھڑا، اپنا دکھڑا جو ان کو مسائل ہیں وہاں کمیونٹی کے، وہ شیئر کیے ہیں. اب آپ لوگوں کے پاس مائک آئے گا. حکومت کے نمائندے نے واٹس ایپ پہ ہمیں جوائن کیا تھا.
ताज हैदर साहब ने, वो थर में थे और उनकी मेहरबानी कि उन्होंने वहाँ से गुफ्तगू की और बताया कि सिंध गवर्नमेंट रिहैबिलिटेशन के लिए क्या कर रही है, इशू क्या हैं। अब आपके ज़हन में जो भी नुमान साहब की गुफ्तगू के बाद या मोहतरमा की गुफ्तगू के बाद या दो लोग जो हमारे दोस्त थे, मुख्तार साहब और दूसरे दोस्त इंटीरियर सिंध से, आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप बात कर सकते हैं। जी, सबसे पहले पीछे वाला जी, अपना नाम शकील, माइक दो, हाँ यहाँ आ जाए। मैं शाहजहां मुफ्ती भारत अर्बन ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ। सैलाब नाम तो पूरा पाकिस्तान में आया है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, सिंध का कुछ इलाके हैं, कश्मीर, कंदोर, ये पूरा इलाका डूब चुका है। अंदरूनी सिंध नवाबता से आगे पूरी सिंध तकरीबन डूब चुकी है। कुछ जो हमारे हदूद आ रहे हैं बलूचिस्तान के भी है। कश्मीर से आगे थोड़ा तेरा गाजी खान पंजाब में लगता है, तो उसके आगे स्वीडन बलूचिस्तान लगता है। उसके अंदरूनी एक छोटा सा नहर है जिसको पटफिट नहर बोलते हैं, वहाँ पे भी पूरा इलाका डूब चुका है। तो मैं मालवेयर के ऐसे नुमाइंदगी करने आया हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सर वहाँ के कुछ इलाकों के लिए कुछ आपके पास आए ऐसे मसाइल या बंदोबस्त करने का, तो आप कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में। बहुत शुक्रिया, आपका तजवीज़ हमने नोट की है और जो सिंध गवर्नमेंट के ज़िम्मेदार हैं या इस महफ़िल में ब्यूरोक्रेट भी बैठे हैं, सियासतदान भी बैठे हैं और मजहबी रहनुमा भी बैठे हैं और लोगों को मदद करने वाले लोग भी बैठे हैं। ठीक है, हमारे पुराने लीडर हैं। सही, आपकी बात आ गई है, आपकी बात आ गई है, आपकी बात वहाँ पे पहुँच जाएगी। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी अमली काम करे तो बेहतर है। ठीक है, हमारे इलाके की मिसाल काफी है। सर आपकी बात आ गई जी। कोई और दोस्त जी? जैसे मोहतरम कह रहे थे हमारे अजीम मोहतरम कि अगर पंचायती इलेक्शन हो होते तो वो लोग इंटरेस्ट के साथ काम करते हैं। अब जिस तरह सिंध गवर्नमेंट या इलेक्शन कमीशन या फेडरल हुकूमत ने ये बल्दियाती इलेक्शन डिले किए, आधे सिंध में इलेक्शन हो चुके हैं, आधे सिंध में इलेक्शन नहीं हुए। और आपको मैं एक बात बता दूं, जो ऑफिशियल हैं, सरकारी ऑफिशियल हैं, वो तो सिर्फ अपनी हाजिरी लगाएंगे, वो अपनी सिर्फ ड्यूटी करेंगे और ड्यूटी के साथ शायद ओवरटाइम भी करेंगे। लेकिन जो बल्दियाती नुमाइंदा होता है वो सिर्फ बल्दियाती नुमाइंदा अपने लोगों की बात करता है, उसको वोट का लालच होता है दोबारा आने के लिए। तो ये अगर बल्दियाती इलेक्शन हो जाते पूरे सिंध में, जिसको 2 दफा डिले किया गया, तो शायद ये इस टाइम सिनेरियो चेंज होता और वो जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो उनको कवर करते, ये जो लूट मार हो रही है उनको अलग अलग बिठाते, उनको बोलते बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बात आ गई कि लोकल बॉडी की अहमियत है। जी नुमान साहब, आप लोकल बॉडी की अहमियत से कभी इनकार नहीं किया। अगर हमारे काउंसलर, हमारे चेयरमैन, हमारे लेबर के काउंसलर, हमारे नौजवान ख़वातीन काउंसलर अगर इस वक्त होती तो सूरत काफ़ी बेहतर होती। जी कोई और? जी मैं पूछना चाह रही हूँ कि अभी जो ज़्यादातर रिलीफ भेजी जा रही है वो खाने की सूरत में आटा, दालें, चीनी, तो वहाँ तो खैमों में बैठे हैं, उनके पास बर्तनों की भी ज़रूरत है, उनको कुक करने के लिए भी चीज़ों की ज़रूरत है, और जानवरों के लिए क्या हम कर रहे हैं? थैंक यू। आपने बिल्कुल सही फरमाया। जो रिलीफ जारी है और जो वहाँ फील्ड में जो वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं उनसे जो फीडबैक आ रहा है उनमें से ज़्यादातर का ऑब्जर्वेशन यही है कि जो रिलीफ जारी है बहुत रैंडम है। जो ज़रूरत है उसका ज़ाहिर है उनके पास असेसमेंट नहीं, वो अपनी समझ के हिसाब से या जो कलेक्शंस हो रहे हैं उन कलेक्शंस को लेकर वो वहाँ पहुँच रहे हैं, और फिर बाज़ जगह अंदाज़ा हो रहा है कि जो कलेक्शंस लेके वहाँ गए हैं वो बहुत इनएडिक्वेट है। मसलन बहुत से लोग जो खुश्क राशन लेके गए हैं वहाँ पर पकाने के इंतज़ामात ना होने की वजह से वो बिल्कुल इनफेक्टिव हैं, और वहाँ से फिर रिक्वेस्ट आई है कि आप किसी तरह का सेमी कुक या वो चीज़ें जो फौरी तौर पर इस्तेमाल की जा सकें वो भिजवाएँ। तो ये बिल्कुल ठीक है, और इसका एक बड़ा रीज़न मकामी मालूमात का ना होना है। जी
شروع کرتا ہوں یسوع مسیح کے مبارک نام سے جو اندھوں کو آنکھیں اور مردوں کو زندہ کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پوپ صاحب نے اعلان کیا ہے کہ شراب متاثرین کی مدد کریں، اور پاکستان میں جتنے بھی ہمارے پادری صاحبان ہیں اور جتنے بھی ہمارے این جی اوز ہیں، جتنے بھی ہماری سیاسی پارٹیز ہیں، وہ اس کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں، شراب متاثرین کے فنڈ جمع کر رہی ہیں، اور جو بھی بدین کی بھی بہن نہید ابرو ہے کہ وہ ہم سے رابطہ کریں، ان کے پاس ہم آئیں گے، اور جو بھی سندھ سے بھی آئے ہوئے ہیں ساتھی وہ ہم سے رابطہ کریں، ہم ضرور ان کے پاس پہنچیں گے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ جی آپ وہیں سے زور سے بات کریں۔ میں سب سے پہلے تاجر صاحب کا پارٹی کا سی ایم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پلیز سنجیدگی سے، تھوڑی دیر میں ہم ختم کریں گے۔ دیکھیں جن لوگوں کے لیے ہم گفتگو کر رہے ہیں ابھی ان کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، اور ہم بیٹھنے میں مشکل ہے، ہمیں احساس ہے، تھوڑا سا گرمی ہے یہ بھی احساس ہے، لیکن سوال کر رہے ہیں لیکن لوگ ان ایزی فیل کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا برداشت کریں۔ جی یونیورسٹی کا سر نمان کا کہ یہ سب آپ کی ایک کنسرن ہے، ڈیپ کنسرن ہے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، اسی وجہ سے آپ سب اور ہم سب اپنے ٹائم نکال کر یہاں آئے۔ اور میرے 3 سجیشنز ہیں، کوشچن نہیں، 3 سجیشنز ہیں۔ نمبر 1 جو آپ نے پہلے بات کی کہ ہم ایک ڈیزاسٹر سے گزرے ہیں، اور مزید یہ ڈیزاسٹر شاید نیکسٹ ایئر اس سے زیادہ اسٹرانگلی ہوگا، تو ہم اس کے روٹ کو جاننے کی کوشش تو کریں کہ کہاں ہم سے ایسی غلطی ہوئی ہے، کہاں ہم ناکام ہیں، اور کس وجہ سے ہم ان نتائج تک پہنچ رہے ہیں۔ اور مجھے ایکسپیرینس ہوا پاکستان نیوی کے ساتھ کام کرنے کا، تو نارمل حالات میں امن کے دنوں میں بھی چونکہ پورے کراچی کا کچرا سمندر میں جاتا ہے اور وہ ایک سلش کی ڈفرینٹ لیئرز ڈیولپ کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو باٹم سے ہائٹ ہے وہ اوپر ہو جاتی ہے، اس کے لیے پاکستان نیوی عام دنوں میں بھی ڈریجنگ کرتی ہے، ڈریجر استعمال کرتی ہے۔ سندھ گورنمنٹ کا اور دریاؤں کی سچویشن مجھے نہیں پتا کہ وہاں پر ڈریجنگ کا سسٹم ہے یا کی جاتی ہے یا نہیں۔ ایز پر مائی نالج ایسا کچھ نہیں ہے، نہ ہمارے نہروں میں ڈریجنگ ہو رہی ہے، نہ ہمارے دریاؤں میں ڈریجنگ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ڈیلی بیسس پہ جو سلش ہے اس کی لیئرز اور اس طرح کے جو ڈیزاسٹر ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ اسٹارم اور سلش لے کے آتے ہیں، تو وہ اس کی باٹم لیول اپ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دریا کا پانی باہر آتا ہے اور وہ علاقوں کو خراب کرتا ہے۔ تو چونکہ مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ ہائیڈروگرافک سروے ہو رہا ہے دریاؤں کا یا نہیں، سمندر میں تو پاکستان نیوی کر رہی ہے، تو اگر ایسا کوئی سروے نہیں ہو رہا تو فردر ایسا اس کا سروے کیا جائے تاکہ اس کا گراؤنڈ لیول چیک کیا جائے، اس کو مینٹین کیا جائے، اور اگر ڈریجر سے ڈریجنگ پاسبل ہے تو 3 قسم کے پاکستان نیوی کے پاس اور کے پی ٹی کے پاس 3 ڈفرینٹ ڈریجرز اویلیبل ہیں، ان کو یوٹیلائز کر کے اس کی پرماننٹ بیسس پہ جو اس کی باٹم لائن ہے اس کو ریپیئر کیا جائے، مینٹین کیا جائے، تاکہ جب عام حالات میں جب سیکنڈ فیز میں اگر کوئی ایسا ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو ڈیپ میں اتنی جگہ ہو کہ وہ پانی بھری ہو، پہلی بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ڈیزاسٹر سے ہم نکل آئے ہیں، اس کو ہم فیس کر رہے ہیں، خوراک کا بھی مسئلہ ہے، جیسے ہماری بہن نے کہا کہ جانور مر رہے ہیں، تو ہم میری نظر میں اب ہم ایک ڈیزاسٹر سے نکل کر ایک دوسرے بڑے ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ ہے ڈینگی، ملیریا۔ اس وقت آپ دیکھیں کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ بڑی تیزی سے ڈینگی جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے، تو جب یہ جانور مریں گے، جب یہ پانی سلش کی صورت اختیار کر جائے گا تو یہ ایک بڑے ڈینگی ڈیزاسٹر میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو ایٹ لیسٹ میری سجیشن یہ ہے کہ پہلا تو ڈریجنگ کا خیال کیا جائے، اگر ڈریجر اویلیبل نہیں ہے تو لانگ بوم ایکسکیویٹر کراچی میں اویلیبل ہے، نیوی بھی ان کو یوٹیلائز کرتی ہے، جب ڈریجر کام نہیں کرتا تو لانگ بوم ایکسکیویٹر سے وہ ڈریجنگ ہوتا ہے۔ تو میری سجیشن ڈریجنگ کی اور لانگ بوم ایکسکیویٹر یوز کرنے کی ہے۔ دوسرا یہ کہ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے کم سے کم اگر ہم خوراک نہیں دے سکتے تو ہم ان کو مچھر دانیاں کو دیں، تاکہ وہ لوگ جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں وہ پانی سے بچ گئے ہیں، مچھروں سے نہ مر جائیں، سبسیڈائز کر دیں۔ جی۔ تیسری چیز یہ ہے، یہ تو سندھ گورنمنٹ کر سکتی ہے۔ تیسری چیز جدو سے گوشتی صاحب نے ایک بڑی فنی بات کی تھی کہ فوجیوں کی زمین بچانے کے لیے وہاں پانی جو ہے نا اس کا رخ موڑ دیا جاتا ہے، تو میں گشتوری صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جب پانی بکھرا ہوتا ہے تو اس کو یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ فوجی کی زمین ہے یا سیولین کی، تو پاک فوج کی قدر کریں،
उस फौज को हाजिर वकील पेश करें जो हमारी आने मुश्किल में साथ ठीक, बहुत शुक्रिया नवाज साहब। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वैलिड ऑब्जर्वेशन है आपके। सिर्फ मैं हम नहरों की और दरिया की जो सफाई का मामला है उस पे एक ऑब्जर्वेशन आपको बताऊंगा कि ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती थी माजी में, ये उनका एक रेगुलर एनुअल फीचर होता था। हर साल कैनाल्स की सफाई होती थी और जो फार्म लेबर होता था, जो 2 क्रॉप्स के बीच में वक्त उनके पास अवेलेबल होता था, उसमें इलाके का डिप्टी कमिश्नर उसको मोबिलाइज़ करता था, उसको भल सफाई कहते हैं। कैनाल्स की सफाई होती थी और बाकायदगी से इस बात का अंदाज़ा किया जाता था कि कैनाल्स की लाइनिंग में कहीं कोई ऐसी गैर मामूली कैफियत तो नहीं जिसमें मरम्मत की ज़रूरत है। बहुत तवील अरसे से ये कैनाल्स की क्लीनिंग का सिलसिला पूरे मुल्क में ही नहीं हुआ और ख़ास तौर पर सिंध में इसकी सूरत हाल बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। तो जो रेगुलर मेंटेनेंस है और जो कॉमन आप कह सकते हैं जिसको आजकल की इस्तिलाह में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कहते हैं, पहले वो रूटीन्स होते थे, तो उसके ना होने की वजह से बहुत सी दुश्वारियाँ हुई और मेरा ख्याल है मौजूदा सूरत हाल आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसका एक आउटकम है। हमारे पास हाफ डैम है, कराची की एक सप्लाई है। 1984 के बाद उसकी कभी सफाई नहीं हुई, उसको कभी दोबारा से देखा नहीं गया कि उसको गहरा किया जाए, स्लिट निकाली जाए। जी कोई और आप जी वकील साहब, वकीलों का हक अब ज़्यादा हो गया है जी। सर मेरी तवज्जो दिलाना इस बात पर है कि चेक एंड बैलेंस या ऑडिट जितने भी कलेक्शन सेंटर्स कायम किए गए हैं, जो भी फंड जराना तौर पर कलेक्ट कर रहे हैं, उसका कोई पूछने वाला या कोई उसको देखने वाला, ऑब्जर्व करने वाला कोई नहीं है कि कौन कहाँ लेके जा रहा है, कौन कहाँ लेकर जा रहा है, क्या है, ना कोई लिस्टिंग है, ना किसी किसी को प्रोसेसिंग है। इसके बारे में थोड़ी सी तवज्जो दी जाए कि ये हर कोई करप्ट लोग बैठे हुए होते हैं और वो कलेक्ट कर रहे होते हैं, फिर वो कहाँ लेकर जाते हैं, कहाँ देते हैं, कोई देखने वाला नहीं। ये तो हुकूमती इदारे जो हैं, हमने सुना है, नुमान साहब भी कह रहे हैं मुझे और मैंने भी सुना है कि ऑडिट की बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाई है कि इसका एक ऑडिट होगा और कैसे होगा, कब होगा, ये तो हुकूमत का काम है जी। नहीं तो क्रॉस क्वेश्चन सर बाद में, कोई और दूसरा यार पीछे, हाँ आप जी अनुषे, अब थोड़ी सी आवाज़, माइक हाँ पहुंच जाएगी जी जी। मैं कल रात को वापस आई, मैं आज सुबह 4:30 बजे वापस आई, 12 घंटे के सफर जी। तो आवाज नहीं आ रही ये वायर का प्रॉब्लम है, वायर छोटी हो गई आज जी। हाँ 2-3 सवाल होते हैं। एक तो ये कि लोग डीपर क्यों नहीं जा रहे हैं, छोटी छोटी जो जहाँ पर इंडस्ट्रिएशन इतनी ज़्यादा है वहाँ पर क्यों नहीं पहुँच पा रहे, क्योंकि हमें भी कोई इल्हाम नहीं हुआ था कि हम नहीं आ जा रहे हैं वहाँ का। तो लोग पूछते अंदर जब गए तो देखा वहाँ तो डिजास्टर बहुत ज़्यादा है। एक कि we have to go slightly deeper, we have to find out, मतलब हमारे भाई जैसे गए हैं माशाल्लाह काफी कुछ करके आए हैं, और we need to go deeper to actually find out what is the extent of devastation. One. The second thing is the anger that I saw in people. मैंने जो गुस्सा देखा और लोगों ने, कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि नहीं बेटी तो कुछ ड्रामा, तो उसके मुझे बहुत सख्त गुस्सा आ गया कि एक औरत ने अपने हाथ में बच्चा पकड़ के वो मारने के लिए तैयार थी, तो वो कोई ड्रामा नहीं हो सकता, ठीक है ना। वो तकलीफ में है, इस चीज़ को हमें देखना चाहिए, महसूस करना चाहिए। मैं सिर्फ महसूस करने के लिए देखी, वरना तो हमें सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर बैठे हैं। I wanted to know and I wanted to feel the pain.
And I felt that the fact is کہ سوال یہ ہے کہ یہ آپ تاجدر بھائی کو یا جو بھی لوگ کو سوری PPP کی طرح مری ہے. I'm really sorry. Okay, I have no qualms in pointing fingers. کوئی نہیں گیا وہاں پر سوائے نفیسہ شاہ کے, مجھے کوئی نہیں نظر آیا وہاں. ہم خیرپور کے اندر کافی ڈیپ وہاں پر 81 UCs ہیں, بہت جگہ گئے, اور انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں آیا. اور یہ سارے کے سارے جھوٹ نہیں بول سکتے, اور جو کام کر رہا ہے وہ نظر آتا ہے. تو ایک تو مجھے یہ ہے کہ کیا ہے, وجہ کوئی بتائے, کوئی نہیں وجہ بتا رہا کہ why the apathy of not being there, why. تو وہ تو کیا کس چیز کی ضرورت ہے, کیا ہو سکتا ہے, یہ تو سب ہم لوگ مل کے برقرار ہیں. One, I have to ask this ڈاکٹر صاحب سے کہ یہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی محسوس ہوتی ہے دنیا بھر کے اندر, اٹس ناٹ جسٹ بیسڈ ان پاکستان. تو کیا انوائرمنٹ کا جو دنیا بھر میں ہو رہا ہے اس کا کیا تعلق ہے یہاں کی فلڈنگ سے؟ بہت شکریہ آپ کا. تیسرے سوال کا میں پہلے جواب دے دیتا ہوں کہ میرا خیال ایک کامن آبزرویشن ہے کہ جو ویدر پیٹرنس اس سال ایکسپیرئنس کیے گئے ہیں, انپریڈکٹیبلٹی یا انوملی کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ ایکسٹرا آرڈنری ہیں. جس قسم کی گرمی اس دفعہ ناردرن ہیمسفیئر میں دیکھنے میں آئی ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری تھی. مطلب یہ کہ جیکب آباد اور برمنگم کا درجہ حرارت تقریباً برابر تھا, یہ پہلے تو دیکھنے میں نہیں آیا. تو یہ تو ایک انڈیکیشن ہے کہ نارتھ جب زیادہ گرمی کی لپیٹ میں آئے گا تو خاص طور پہ جو اننڈیشن پیریڈز, رین اسپیلز یا مانسون کے جو ایکسٹینڈیڈ اسپیلز ہیں وہ تو واضح ہیں. مختلف کلائمیٹک اسٹڈیز اس کو پہلے سے انڈیکیٹ کر چکی ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ بھی بتا چکی ہیں کہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ مزید شدت آئے گی. تو واحد طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں. دوسری بات جو آپ نے کہی جس میں عوامی نمائندوں کے نہ ہونے کی بات تھی, وہ یقیناً میرے خیال ہے بہتر جواب تو وہ سیاسی جماعت دے سکے گی کہ وہ اس کی کیا وجوہات ہیں. لیکن یہ کام مشاہدہ ہے کہ جب ہمارے پاس ریپرزنٹیشنل ڈیموکریسی ہوتی ہے, صحیح معنوں میں جس کو آپ ریپرزنٹیشنل ڈیموکریسی کہتے ہیں, تو ایسے موقع ہی ہوتے ہیں جس میں لوگ اپنے جو عوام ہے ان کے ساتھ, اپنے کانسٹیٹوینسیز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اگر کانسٹیٹوینسی کا جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہے اس کے ساتھ سے ووٹ لینے تک کا تعلق ہو تو پھر یہی ہوتا ہے کہ وہاں کوئی نظر نہیں آتا, اور یہ انفارچونیٹ ہے. لیکن اس سے زیادہ انفارچونیٹ بات جو ہے وہ کئی سال پہلے فیض احمد فیض کہہ گئے ہیں کہ یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. تیسری بات میں ایڈ کر دوں کہ ایک اینگر تھا کہ کوئی ایک بندہ نظر آیا ہے, وہاں پہ کوئی سماجی تنظیم نہیں, ایون فیصل عیدی کا نام لیا گیا. ٹھیک ہے, وہ ایک سماجی تنظیم ہے, ریاستی ادارہ نہیں. جتنے ریسورسز فرق ہوتے ہیں اسٹیٹ کے اداروں کے پاس, اور ایک سماجی سیلانی ہو یا عیدی ہو, لیکن پھر بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے بہت سارے دوست ہمارے فیصل کے کان ہیں, ان سے تو گزارش ہوگی کہ وہ یہ والی بات جو ہے ان کے گوش گزار کر دیں. کوئی اور دوست؟ اب جی اظہر جمیل صاحب, جی اس کے بعد آپ. بہت بہت شکریہ. مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً ہر سال یہ ہوتا رہے گا. 2005 سے جو ہم دیکھتے آئے ہیں, 2010 تک دیکھا, اور اب تو تمام حدود پار کر دیے طوفان نے. ایک چھوٹی بات آئی ہے جہاں اتنی فکر بندی کا اظہار ہوا. سب سے پہلی بات تو ریہیبلیٹیشن ہے, اور جو کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے وہ کرنا چاہیے. لیکن جس بات پہ ایک کنسنسس بنا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنا چاہیے, اور اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. تو میرا تو زندگی بھر سیاست سے واسطہ رہا ہے میرا محمد ناز کے ساتھ. تو میں کہتا ہوں ہمیں بحیثیت شہری, چاہے کسی جماعت کے ہو یا نہ ہو,
اور اس ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. اور آپ کو گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ مختلف تنظیموں میں مل کر کے ایک کنسرن سٹیزنز الائنس بنائی ہے. ڈاکٹر محبوبہ ہے, کرامت صاحب ہے, میں ہوں, اور دیگر تنظیمیں ہیں. سلیم بخاری صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ, پلانر ہے. اور ہمیں جو مقصد ہے ہمارا, وی ہیو ٹو ٹیک اونرشپ آف آور سٹی. اور جو ہم مطالبات چاہتے ہیں کہ ہماری لوکل گورنمنٹ کے پاس اختیارات ہوں, وہ تمام سندھ اور پورے ملک کے لوکل گورنمنٹ کے لیے وہ ہم اختیارات چاہتے ہیں, اور اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. لیکن اس کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے, اور ہم جو لوگ ادھر موجود ہیں we seek volunteers, اور جو تنظیمیں اور اشخاص اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اور پیر میں جو ہے انہوں نے ہمیں فیسلٹی دی ہے کہ ان کی دفتر کو ہم استعمال کر لیتے ہیں, تو جب بھی چاہے اکٹھا ہو. اور ہمیں اگر سپریم کورٹ کے سامنے جانا پڑے تو بھی لوکل گورنمنٹ کی جو انہوں نے رولنگ دی ہے کہ اس کو امپاور کیا جائے, تو ہمیں بات ہو, لوگ بھی ادھر اکٹھا ہوں. بہت شکریہ. جی آپ بات کریں. دیکھیں یہاں پہ ہر کوئی ایک بڑا اسپیکر ہے, اور ہر کسی کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے, اور ٹائم آپ خود بھی دیکھ رہے ہوں گے, پھر آپ نے یہ کہنا ہے کہ ٹائم زیادہ ہو گیا. تو ابھی کرامت صاحب نے بھی بات کرنی ہے آخر میں, تو جی آپ. جی میرا نام ریاض احمد ہے, پولیٹیکل جسٹس آرگنائزیشن کا پاکستان میں اسپوکس پرسن, اور میڈیا چینل جو یورپین بیس ہے اس کا میں نیشنل ڈائریکٹر ہوں, جو آج ریکارڈنگ بھی کر رہے اس حوالے سے تاکہ اس ایشو کو ہم جہاں تک ریز کر سکتے ہیں انٹرنیشنل لوبی میں وہ کر سکیں. میں ابھی ایک ریسنٹلی میٹنگ سے آ رہا ہوں جس میں میم نے بھی بتایا, تو ہمارے ایک ساتھی انٹیریئر سے ابھی آئے, مطلب 11 دن سے پھنسے رہتے تھے, تو ان کا بھی کہنا یہی تھا کہ میڈیا بھی ایک لمیٹڈ حد تک پہنچ رہا ہے, وہ چیزیں نہیں ظاہر ہو پا رہی جو ہم دیکھ رہے ہیں. تباہی کہیں زیادہ ہے, ایکسٹریم پہ ہے. بلکہ ابھی جو میٹنگ میں وہ فیصلہ ہو رہا تھا وہاں پر پرائیویٹ این جی اوز کی کچھ, اس میں یہ تھا کہ شاید یہ جو ربر بورڈس استعمال کرتی ہے عالمی ایمرجنسی میں, ان کا بھی کام نہیں ہے, کیونکہ روڈ جو دیہاتوں میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہ روڈ تک تو شاید ایکسس آرمی پہنچا دیتی ہے ادارے, لیکن جو گھروں تک محدود ہے ان تک پہنچانے کے لیے ہیوی فورس کے تک استعمال نہیں ہوگی, تب تک ان تک رسائی نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ مشورہ تھا آپ کے گورنمنٹ کے لیے. اور سیکنڈلی 3 تاریخ کو جنا میں نرسنگ اسکول میں ایک پاپولیشن کے اوپر سیمینار تھا, جس میں ڈاکٹر مہتاب راشدی اور ڈاکٹر فوزیہ جو تھی وہاں موجود تھی, ڈاکٹر عیسیٰ لیب سے جو جن کا تعلق ہے. ان کے پاس جو فگر آ رہا تھا انٹیریئر سے جو ابھی تک مکمل نہیں ہے, وہ 73,000 خواتین پریگنٹ ہے, جن میں سے 60,000 ڈلیوری کے آن ٹائم پہ پہنچی ہوئی. ان کی مدد کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں سوچ رہا. ان کو کیسے ٹریٹ کیا جائے, کیونکہ لوگوں کا فوکس تو خوراک پر جانے کی حد تک ان چیزوں کی طرف ہے, تو اس طرح بھی تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. بس میرا یہی مشورہ. بہت شکریہ جی. سر اب کرامت صاحب بات کریں گے. سر میں آپ کو چائے کے اوپر موقع دوں گا, اب پہلے آپ بات کر چکے ہیں کرامت صاحب. جی کر لیں, جی کر لیں, جی کر لیں, کر لیں. میں ڈسٹرکٹ خیرپور ضلع سے تعلق رکھتا ہوں, صدر سے ڈگری اور یونین کونسل صدر بنی. وہاں پہ ہماری پیرامڈ ایجوکیشنل سوسائٹی کے نام سے تنظیم کام کر رہی ہے. ہم نے ادھر میڈیکل کیمپ لگایا. ابھی جو صورت آ رہے وہاں پہ لوگوں کو ہم میڈیکل کی سہولت دے رہے ہیں. ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. ہمارے خط کا جو ایم پی اے تھا محمد راشد شاہ راشدی, اس نے 50 گھر میں سے 25 گھروں کو صرف راشن دیا, ڈیٹ دیا, 25 گھروں کو نہیں. اس وقت وہاں کی جو پوزیشن ہے وہ صرف میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت وہاں پہ ہمیں ڈیٹ کی ضرورت ہے, راشن کی ضرورت ہے, اور مشہد دانی کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. میں کچھ تصویریں لایا ہوں میڈیکل کیمپ کی جو ادھر ہماری چل رہی ہے, اپنے محدود وسائل پہ چلا رہے ہیں. ایسی ہی سب تنظیمیں قابل مبارکباد ہیں اس دور میں. جی ہاں ابھی آپ نے پریگنٹ خواتین کا ذکر کیا. تقریباً 70,000 سے زیادہ خواتین اس مہینے نیو ہیں, اور ٹوٹل 7 لاکھ کے قریب خواتین جو ہیں وہ پریگنٹ ہیں کلاسس میں. پاکستان میں دنیا کا سب سے ہائیسٹ انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ میں سے ایک ہے. ان کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اس کے علاوہ
ماہواری جسے انگلش میں پیریڈس یا menstruation کہتے ہیں وہ لوگ نہیں جاتی فلڈس یا نیچرل ڈیزاسٹرز میں. ان کے حساب سے خواتین کے لیے لڑکیوں کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, کیونکہ خبریں آ رہی ہیں وہاں سے کہ عورتیں پتے اور مٹی استعمال کر رہی ہیں اور اس سے اس کی ظاہر ہے ان کے انفیکشنز ہو رہے ہیں, اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک اور چیز یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خواتین کے ساتھ ایک اور یہ بھی کنسیڈریشن ہے کہ وائلنس جو ہوتی ہے خواتین کے خلاف وہ بڑھ جاتی ہے اس طرح کے موقعوں پہ, تشدد بڑھ جاتا ہے اور بہت ساری جو آفیسرز ہوتے ہیں جو ریفیوجی کیمپس میں ہوتے ہیں وہ بھی اکثر تشدد کر رہے ہوتے ہیں خواتین پہ. ابھی ریسنٹلی ایک لڑکی کا ریپ ہوا ہے وہاں پہ جو راشن دینے کے بہانے اسے رشتے والے لے گئے تھے وہاں پہ اس کا ریپ کر دیا گیا ہے. اور اس طرح ریپ ہو یا اور طرح کی جنڈر بیسڈ وائلنس ہو وہ ان کے کیمپس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہماری حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے کہ ایک سیف انوائرمنٹ ہو جہاں اس طرح کے حادثات اور پیش نہ آئیں. جی ناصر صاحب. میرا نام ناصر منصور ہے, میں ٹریڈ یونین کا ورکر ہوں. ایک تو یہ کہ ہم نے کچھ ٹریڈ یونین کی طرف سے کچھ پیسے جمع کیے تھے, ابھی تک تقریباً ہم کوئی 8 ملین کے قریب جمع کر چکے ہیں اور ان کی فاؤنڈیشن کے ساتھ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے مجھے دیر ہو گئی کیونکہ یہ سارا راستہ بند تھا, میں 1.5 گھنٹے سے 10-سوا گھنٹے سے پہنچا ہوا تھا. اب میں جو انوائرمنٹل جو ایشو ہے یہ جو کلائمیٹ چینج ہے, میں COP26 میں بھی میں گیا تھا, وہاں پہ ورکرز کی طرف سے کہ جو ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے پوری دنیا میں, تو یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان جو ہے موسٹ ولنریبل کنٹری ہے. 10 ممالک جو ہے جہاں سب سے زیادہ یہ ہوگا, یہ ہو رہا ہے اور مزید اس پہ ہوگا. اور اس پہ جو انڈسٹریلائز کنٹریز ہیں جو کاربن امیشن کر رہے ہیں وہ اس کے بہت زیادہ رسپانسیبل ہیں. اور انہوں نے کہا تھا $100 بلین جو ہے وہ سالانہ جو ہے وہ خرچ کریں گے ہمارے جیسے ملکوں کے اندر یہ ٹرانسفارمیشن کی طرف سے, جو ابھی تک وہ نہیں کر سکے. تو مجھے جو ابھی میں فیصلہ لی تھی اور ان کے ساتھ جب ہم کام کر رہے تھے, ہم نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ صرف 5 یا 7% لوگوں تک ابھی تک پہنچ پائے ہیں انیشلی, اور یہ اسٹارویشن سے لوگ زیادہ مریں گے. ابھی میں ٹیکسٹائل سے ہوں, گارمنٹ سے, تو 50% جو ہے ہماری کاٹن جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے امپیکٹ جو ہے ٹیکسٹائل اور گارمنٹس کے اندر آ رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی پرسوں ہماری میٹنگ ہوئی, اس میں بتایا گیا کہ فیکٹریوں کے اندر کام بند ہو گیا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 20 لاکھ کے قریب لوگ صرف کراچی کے اندر ٹیکسٹائل گارمنٹ کے جو ہے وہ پارشلی یا فلی اس سے وہ ہوں گے. تو میرا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کراس بارڈر جو ہے یہ ایشو ہے. تو اس کو جہاں ہم یہ سب باتیں کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے, یہ بھی ہم بات کریں پاکستان کی اسٹیٹ کو ریسپانسیبل بنائیں. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے لونز ہیں اس کو یا ڈیفر کیا جائے یا اس کے اوپر مورٹیریم لایا جائے. پاکستان کا جو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے اس کو ٹرانسفر کیا جائے سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف, اور جو ملٹری کا بجٹ ہے اس کو کیپ کیا جائے اور کہیں پہ اس کو روکا جائے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ انٹرنیشنلی جو رسپانسیبل ہے اس پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ کلائمیٹک جو ہے ڈیزاسٹر جو ہو رہے ہیں اور ٹیررزم ہے, اس کے اوپر جو انہوں نے کمنٹ کیا ہے پچھلے 25 سال سے ہم کمنٹ کرتے آ رہے ہیں, ان کو بھی ہم ایسے سارے مل کے رسپانسیبل کریں کہ جو آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی ہمارے انوسینٹ لوگ جو ہیں اس کو یہ کر رہے ہیں, اس کو اگر یہ رکھا جائے تو یہ امپورٹنٹ. جی آخر میں کرامت صاحب بات کریں گے, آج کی اس پوری گفتگو کو سمرائز کریں گے. کرامت صاحب ڈائریکٹر ہیں پائلر کے اور ہم سب کے سماجی رہنما ہیں, لیڈر ہیں ہمارے. جی بہت شکریہ. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی غلط روایت چل رہی ہے. کوئی دیر سے جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بڑی اچھی روایت نہیں ہے کہ جو دیر سے آئے اس کو اسٹیج پہ بٹھا دیا جائے اور پھر اسے بلوایا بھی جائے. لیکن میں جان بوجھ کے دیر سے نہیں آیا تھا, 45 منٹ شہید ملت روڈ پہ پھنسا ہوا تھا. تو اور میں نے بہت سارے دوستوں کی بات جو ہے وہ نہیں سن سکا, مجھے بہت افسوس ہے. اور میرا واٹس وہ بھی کام نہیں کر رہا تھا, فیس بک آپ نے کنیکشن بھیجا تھا. بہرحال آخری بات جو میں نے سنی نعمان بھائی کی, تو
اور پھر جو سوالات کی صورت میں یا کچھ تبصرے آئے ہیں تو یہ باتیں تو کور ہوئی ہیں۔ یہاں بار بار ذکر ہوا جو اس سے پہلے بڑے سانحات ہوئے ہیں، جس میں 2005 کا زلزلہ، 2010 کا، 2012 کا، اور میں چاہتا ہوں اس میں وہ بھی جوڑ لیا جائے جو 2012 میں علی انٹرپرائز میں یہاں بہت بڑا سانحہ ہوا جس میں 260 ورکر جو تھے شہید ہوئے۔ تو ان سب کو دیکھا جائے اور پھر ان کے بعد جب یہ سانحے ہو گئے، اس دوران کیا کیا ہماری ریاست نے اور اس کے بعد کیا کیا، کیوں ایسا ہے کہ ہم اس سانحے سے نہیں بچ سکے جبکہ اتنے بڑے بڑے سانحات پہلے ہو چکے تھے۔ تو ایک سمپل بات تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب تک یہ ریاست ہے جس طرح کی ہے تو یہ خود بہت بڑا سانحہ ہے، اور اس کے نتیجے میں مزید سانحات ہوتے چلے جائیں گے، تو اس ریاست کو بدلنا ہوگا۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگ کیوں نہیں گئے وہاں نمائندے، تو نمائندے لوگوں میں سے ہیں ہی نہیں۔ ایک ہم نے اسٹڈی دیکھی کہ 1946 میں جو الیکشن ہوا تھا یہاں، آخری الیکشن نوآبادیاتی نظام کے تحت، اس میں جو کمپوزیشن تھی ہماری اسمبلیوں کی، اس میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اس وقت بھی 85% سے زیادہ جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، سینٹ میں بیٹھے ہیں، پروونشل اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، یہ انگریزوں کے زر خرید غلاموں کی اولادیں ہیں۔ 85% جو ہے اسی کلاس کے لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو پھر لوکل گورنمنٹ نہیں چاہتے، وہ کسی بھی سطح پر عام لوگوں کی شمولیت نہیں چاہتے۔ اب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی طریقہ نکالے اس کو ٹھیک کرنے کا، لیکن میرے خیال میں اس نے ہم لوگوں کو سب کو سوچ سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، ہاتھ پاؤں دیے، یہ ہمیں خود اپنے ارد گرد کے حالات کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ تو اس ریاست کی نوعیت بدلنی ہوگی، معیشت جس طرح سے اس وقت استوار ہے اس کی تبدیلی ہونی ہوگی، ملک کے اندر جو رشتے ہیں سماجی سطح پہ، جو مختلف جو ہے وہ سماج کے حلقے ہیں، ان کی جو آواز ہے اپنے مسائل کے حوالے سے، وہ سب کو ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایگیلیٹیرین پالیسیاں جب بھی آئیں گی جب ایگیلیٹیرین سسٹم ہوگی۔ یہ سسٹم اس وقت کسی بھی قسم کی ایگیلیٹیرین چیز نہیں کر سکتا ہے، اسی لیے یہ نہیں کر پا رہے۔ فضائی جائزے لے رہے ہیں، او بھائی اندھے لوگوں زمین پہ آ کے دیکھ لو تو آ کے دیکھ لو، کوئی لوگ مل جائیں گے، بات کر لیں گے، ان کو کچھ تسلی ہو جائے گی۔ سارے لوگ جو ہے وہ اپوزیشن کے ہوں یا سرکاری کے ہوں یا فوج والے ہوں، جو بھی ہوں، وہ سب مزے لے رہے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں اوپر سے۔ تو ہم ان کو روک نہیں سکتے جب تک ہم اکٹھے ہو کے کوئی پوزیشن نہ لیں۔ یہاں اس پہ بات کی گئی ہے، میرے دوست ناصر نے بھی بات کی کہ بڑے پیمانے کی تبدیلیوں کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا، اور بطور شہری اپنا حق حاصل کرنا پڑے گا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے لوگوں کو شہری سمجھا نہیں جاتا ہے، نہ اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ جو ابھی آپ بتا رہی تھی ہماری بہن جو بدین سے آئی ہیں، پورے انٹیریئر میں یہی حال ہے، کیونکہ ابھی جو ہے منچر جھیل میں جو کٹ لگائے گئے ہیں، یہ پہلی بار تو نہیں ہے۔ منچر جھیل کتنے عرصے سے تباہی کا شکار تھی اور رو رہے تھے مچھیرے، ان کا روزگار ختم ہو گیا، کسی نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ اب کٹ لگا رہے ہیں اپنی زمینیں بچانے کے لیے اور دوسرے لوگوں کو برباد کرنے کے لیے۔ تو میں 2-3 تجاویز رکھنا چاہتا ہوں۔ ریاست سے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے، لیکن ہمیں ڈیمانڈ تو کرنا چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری شہریوں کی طرف پوری کرے۔ پاکستان کے آئین میں جو بنیادی حقوق لوگوں کے لیے لکھے گئے ہیں ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور ہمیں اس کی مانیٹرنگ کرنی چاہیے۔ نمبر 1 یہ۔ نمبر 2 یہ کہ ہم جو خود کر رہے ہیں، جو سول سوسائٹی، جو عام لوگوں کی تنظیمیں، فلاحی تنظیمیں جو کر رہے ہیں، اس کے درمیان بہت جو ہے اچھا کوآرڈینیشن ہونے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کی ضروریات آپ کو پتہ چل رہی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر تنظیم ہر کام کرے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ایک کوآرڈینیشن کمیٹی بنائیں اور اس میں کاموں کو تقسیم کریں؟
जितना काम कर रहे हैं उसको हम सलाम करते हैं, लेकिन जैसे कहा गया कि 8-10% से ज़्यादा लोगों तक तो बात पहुंच नहीं पाई है। हालांकि लोग जो है वो शामिल होने को तैयार हैं। अभी जैसे मेरे भाई नासिर ने बताया कि 8 मिलियन जो है वो जमा हो गए। अब ये गरीब लोगों के पैसे हैं, ये किसी बैंक से जो है कंट्रीब्यूशन नहीं मिला है, तो लोग देने को तैयार है। तो मेरी गुजारिश ये है कि एक कोऑर्डिनेशन कायम की जाए, और मैं URC के दोस्तों से कहूँगा कि इसमें एक अहम जिम्मेदारी वो लें, इसलिए कि हमें देख लेना चाहिए किस तंजीम की किस एरिया में ज़्यादा अच्छी जो है वो कैपेसिटी है, वो तंजीमों का हमारा एक ग्रुप हो जाए और वो एक हिस्से को कवर करें, और बाकी इसी तरह से हम जो भी सब हमारे पास PMA भी है, दूसरे भी हैं, हेल्थ की चीज़ें हैं। ये अब बात हुई यहाँ मसहरियों की ज़रूरत है, जो अब और नई जो बीमारियाँ आने वाली उनकी बात है। तो हम अपने ग्रुप इस तरह से बनाएं, और रियासत को पुश करने की भी हमें कोशिश करनी चाहिए, इनको शर्म दिलानी चाहिए। एक से एक बेशर्म जलील लोग बैठे हुए हैं हमारी रियासत के ऊपर काबिज होकर, उनको आम आदमी जो है इंसान नहीं लगता है। क्या हो गया, जैसे जिक्र होता है इतने लोग बह गए, इतनी बच्चियां बह गई, इतने बच्चे बह गए, इतनी औरतें जो हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से या अपनी मखसूस सूरत हाल की वजह से शिकार हो गई। बस वो एक फिगर्स हैं, उसके अंदर कोई दर्द शामिल नहीं है, और इनसे कोई तवक्को भी हमें नहीं करनी चाहिए। मेरी गुजारिश एक ये होगी कि ये जो एक इतना बड़ा अजाब आया है, इसको हम एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील करें कि हम अगर पिछले 3 जो बड़े अजाब जिनका हमने नाम लिया है, और मैं ख़ास तौर पे डॉक्टर नुमान से गुजारिश करूँगा, इनका एरिया है कि हम उनका एक सीरियस रिव्यू करें और उनमें क्या तब्दीलियाँ आने की ज़रूरत थी और जो नहीं आई हैं तो सारे में, और जिसके नतीजे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इस वक्त का जो अजाब है उसमें। हम आसानी से कह सकते हैं कि दूसरे मुल्कों का क्या हिस्सा है, हमने कर्ज लिए, भाई हमने कर्ज क्यों लिए? जो कर्ज देने वाले हैं वो तो अपनी जो है वो करेंगे कि हमारा कर्ज वापस करो, अपनी शराइत मुसल्लत करेंगे, और जितनी बेशर्माना तरीके से अब वो अपनी शराइत लगा रहे हैं कि वो हमारे बजट को देख के कहते हैं हमें मंजूर नहीं है। हमारी पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होता है, वो IMF के चंद मुलाजमीन आके कहते हैं ये तो काबिले जो है गुफ्तगू भी नहीं है, ये चीज़ें करके लाओ, और फिर हमारे जो हुक्मरान हैं वो जाके वही करके जाते हैं, और फिर उसके बाद भी जो है वो चीज़ उनको नहीं मिलती। तो मेरी गुजारिश है कि एक बहुत सीरियस रिव्यू हमें अपने रियासत की इकनॉमिक पॉलिसी का बनाना चाहिए। ये किसी एक पार्टी की नहीं है, ये जो भी लोग हैं जितने भी हैं सब इस पर मुत्तफिक, सब ने IMF के अंदर जाके रिफॉर्म्स करने को तैयार नहीं है। अब आप देखेंगे जब ख़ास तौर पे सिंध में जब ये सैलाब का पता नहीं कितने अरसे के बाद ये थोड़ा नॉर्मलाइज होगा तो फिर लोगों के साथ क्या होगा। इस अजाब का आफ्टरमैथ बहुत बुरा होने वाला है। जब तक कि जितनी रियासत के पास ज़मीन है वो उन किसानों को मिल्कियती तौर पे ना दे, जो पहले भी बेज़मीन थे और अब तो उनका बेड़ा गर्क हो गया। अब उनका घर भी नहीं रहा, उनके पास कुछ नहीं रहा, उनके घर के लोग नहीं रहे, तो उन लोगों को सबसे पहले ज़रूरत है। अभी जो बेज़मीन किसान हैं वो पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि कराची आते हैं बेचारे, कोई हुनर नहीं है, भीख मांग रहे हैं, बच्चे बूढ़े सब लोग इकट्ठे भीख मांगने पे लगे हैं। अब जो कुछ होगा तो आप उसका अंदाज़ा कर लें, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो भीख नहीं मांगेंगे, वो पकड़ेंगे लोगों को गले से और उनको उनके जो है मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम आवाज़ उठाएं कि वो ज़मीन, वैसे तो जितनी ज़मीन बड़े ज़मींदारों को मिली हुई है ये सारी इनकी दलालियों और हरामदर्दियों की खिदमत के नतीजे में मिली है, उनसे वापस छीनी जानी चाहिए। लेकिन जो रियासत के पास ज़मीन है उसको तो फौरी तौर पे, ख़ास तौर पे जो इस सैलाब में बर्बाद हुए हैं उन किसानों को देनी चाहिए। और हमारे दोस्तों ने इस पर काम किया है कि 5 से 7 एकड़ ज़मीन अगर एक ख़ानदान को दे दी जाए तो वो खुद कफील हो जाएंगे और उस ज़मीन की पैदावार 1 साल में 2 गुना हो जाएगी, क्योंकि फिर वो अपने लिए कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखा जाए, रिफॉर्म्स हर सतह पर होने की ज़रूरत है। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि
नमान भाई जो हैं ये एक कमीशन बनाएं या टास्क फोर्स बनाएं और पिछले 3 उनका जो है जायज़ा लेकर और पब्लिक में फिर हम लेके जाएं और इनको इंडाइट करें इस पे कि इन्होंने क्यों नहीं किया और जो किया वो कितना घटिया और भोंडा था, उसको पब्लिक में लेकर आना बड़ा ज़रूरी है। हम अपने कुछ इकोनॉमिस्ट दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो एक अपना टास्क फोर्स बनाएं कि इस सारी आफात के नतीजे में जो जहां लोग खड़े हुए हैं, आम लोग जहां खड़े हैं, उनको उस ज़िल्लत की ज़िंदगी से निकालने के लिए कौन सी इकनॉमिक रिफॉर्म ज़रूरी है। इसी तरह बाकी तमाम शोबों में, सेहत के शोबे में, तालीम के हमें बताया जा रहा था कि 3 करोड़ बच्चे जो स्कूल जाने की उम्र के थे 5 से 16 साल के, जिनका आइन के अंदर हमने 25 के तहत ये हक़ माना था कि उनको मुफ्त लाजमी तालीम का हक़ हासिल है। अब जब ये सैलाब का उठेगा तो 15-20 हज़ार स्कूल तो सिंध के कुछ इलाकों में जो है वो ख़त्म हो गए।